22 اگست 2016 کے بعد کراچی میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی سندھ کی شہری علاقوں کی MQM، اس میں مزید تقسیم دیکھنے کو آئی، اور جو اس وقت کی MQM کے رہنما تھے ان کے نام سے بعد میں ایک نئی جماعت بنا دی گئی جس کا نام MQM پاکستان رکھا گیا، جبکہ جو اصل MQM تھی اس کو میڈیا میں MQM لندن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ گزشتہ 8 سال میں پہلی بار وہ MQM لندن، جو میڈیا میں MQM لندن کے نام سے مشہور ہے، جس کے کارکنان وفا پرست کہلاتے ہیں، اس کے اور MQM پاکستان جو بہادرآباد میں جس کا آفس ہے، وہ اس کے کارکنان اور لیڈران پہلی بار آمنے سامنے آئے۔ کہاں آمنے سامنے آئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج MQM کے شہید رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی والدہ رئیسہ فاروق کا سوئم تھا۔ رئیسہ فاروق کا جمعے کو انتقال ہوا تھا اور ان کی ہفتے کو یاسین آباد کے شہداء قبرستان میں تدفین ہوئی تھی، وہی شہداء قبرستان جہاں پہ MQM کے کارکنان اور رہنماؤں کی بڑی تعداد میں تدفین ہوئی ہے، جس میں ڈاکٹر عظیم احمد طارق، ڈاکٹر عمران فاروق، الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین، ان کے بھتیجے عارف حسین، اور اس کے علاوہ MQM کے بہت سارے رہنما و کارکنان کی تدفین اسی قبرستان میں ہے، اور یہ شہداء قبرستان کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ ہوئی۔ اور اس تدفین میں اور سوئم میں MQM بہادرآباد اور MQM لندن کے کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی، اور وہ MQM لندن کے کارکنان جو وفا پرست کے نام سے مشہور ہیں، ان کی جو 2018 کے الیکشن تھے اس کے آزاد امیدوار، اور اب جو ہے MQM لندن کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ منظم ہو رہی ہے، اس کی جو یونین انچارج یا جو بھی سیکٹر انچارج آگے عہدیدار منتخب ہوں گے، ان کی بڑی تعداد نے عمران فاروق کے گھر پر آ کر تعزیت کی اور شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب بھی عمران فاروق کے گھر پر آئے اور وہاں پہ انہوں نے آ کے تعزیت کی، سوئم میں شرکت کی۔ تو ایک پہلی بار دیکھا گیا کہ دونوں جو سابقہ بڑی جماعتیں تھیں، جو اس وقت ایکٹیو ہے، MQM بہادرآباد جو MQM پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اور MQM لندن جو میڈیا میں MQM لندن کے نام سے مشہور ہے، پہلی بار ان کے کارکنان اور لیڈران سامنے آئے۔ اور جب انیس قائم خانی جو MQM بہادرآباد کے لیڈر ہیں بیٹھے ہوئے تھے سوئم میں، اور جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ان کے رہنما ہیں آئے، تو انیس قائم خانی فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ یہ لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہاں پہ انیس قائم خانی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جس طرح سے خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ڈولفن کے لوگ تھے، جو PSP کے لوگ تھے، جو پیراشوٹ کی طرح MQM پاکستان میں اترے، وہ اب واپسی کے لیے پرتول رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال غیر حاضر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے وہ نظر نہیں آ رہے، ایکٹیو نہیں ہیں۔ اسی طرح انیس قائم خانی اور خالد مقبول صدیقی کا جیسے آج آمنا سامنا ہوا، تو اس میں انیس قائم خانی فوراً چلے گئے اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی آئے۔ جب خالد مقبول صدیقی سوئم میں تشریف لائے تو اس وقت فاتحہ ہو چکی تھی، اور اس وقت MQM کے وفا پرست کارکنان نے جب دیکھا کہ خالد مقبول صدیقی لے آئے ہیں تو وہ فوراً پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ MQM بہادرآباد کے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اس کے بعد ایک اور فاتحہ ہوئی جس میں خالد مقبول صدیقی بیٹھے رہے۔ اور یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ MQM بہادرآباد کے بہت سارے رہنما اور بہت سارے کارکنان جنہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ 8 سال میں کافی پیسہ جمع کیا ہے بعض کارکنان اور بعض رہنماؤں نے، انہوں نے تو اپنا باہر بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سال بہت جلد ہو سکتا ہے کہ MQM کے بانی الطاف حسین کی واپسی ہو۔ تو ایک خوف ہے MQM بہادرآباد کے رہنماؤں کارکنان میں جنہوں نے زیادتی کی ہے، اور وہ خوف زدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو جنہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے وہ تو مطمئن ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، لیکن بہت سارے کلیئرنس مانگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معافی تلافی ہو جائے اور وہ یہیں پہ رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بے شک MQM میں ایکٹیو نہ رہیں، لیکن ان کو ان کی کسی بھی قسم کی جان کو یا مال کو خطرہ نہ ہو، جس طرح سے ماضی میں آپ کو رہا ہے، پتہ ہے کہ کس طرح سے حالات رہتے ہیں، تو وہ خوف زدہ ہیں اور معافی تلافی کر رہے ہیں۔ اور آج سوئم کے دن میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے MQM بہادرآباد کے رہنما
اسی طریقے سے کارکنان کوشش کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے لندن والوں سے بات کریں سوئم کے دوران، لیکن انہوں نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان تھے وہ باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی والدہ رئیسہ فاروق کا شمار مہاجروں کی عظیم ماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کی ہمراہ جب پاکستان ہجرت کی، یہاں ان کی شادی محمد فاروق سے ہوئی۔ محمد فاروق بھی ایم کیو ایم کے سابق ایم این اے تھے اور کافی سرگرم رہے۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عمران فاروق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جب 1984 میں ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا تو صرف 23 برس کی عمر میں یہ اس کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا لکھا گیا کتابچہ نظم و ضبط کے تقاضے ایم کیو ایم کے کارکنان میں بہت پاپولر تھا اور یہ لٹریچر اس وقت تنظیم کے لوگوں میں کافی پڑھا جایا کرتا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق سندھ میڈیکل کالج کے طالب علم تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے اور کم عمری میں ہی انہوں نے کافی شہرت حاصل کی، کافی کام کیے انہوں نے اپنے شہر کے لیے، مہاجر قوم کے لیے۔ اور جب 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو ڈاکٹر عمران فاروق دیگر کارکنان اور رہنماؤں کے روپوش ہو گئے۔ اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق کی جو ہے سر کی قیمت لگائی گئی حکومت نے، اور عمران فاروق کی والدہ رئیسہ فاروق نے بہت ہمت سے، بہت بہادری سے ان کا کیس عدالتوں میں لڑا اور وہ کامیاب بھی رہیں۔ پھر 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کو شہید کر دیا گیا لندن میں۔ اس کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن رہی۔ عمران فاروق کے والد اپنے بیٹے کی شہادت کے کیس کو لے کر حکام بالا سے ملتے رہے، ان کی بھی طبیعت خراب رہی، لیکن 2019 میں ان کا انتقال ہو گیا اور جمعے کو اب عمران فاروق کی والدہ اپنے خالق کی حقیقت سے جا ملی۔ ہفتے کو ان کی تدفین تھی اور اتوار کو سوئم تھا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ، علاقہ مکین، ایم کیو ایم کے سابق رہنما، کافی لوگ اس میں موجود تھے۔